اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یہاں پر جو لام ہے یہ آپ کو پتا ہے، میں نے بتایا آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ لام تاکید کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لام کا معنی بنتا ہے ضرور، اور قد کا معنی کیا بنے گا؟ بے شک۔ نیچے معنی لکھا ہوا ہے، اگر آپ نے غور کریں گے تو ضرور بے شک ارسلنا بھیجا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو الی قومہ اپنے قوم کی طرف۔ تو اس آیت کی ترتیب تو نہایت آسان ہے کہ نا جو ہے فاعل بن رہا ہے، نوحن جو ہے مفعول بہ بن رہا ہے، الی قوم جو ہے جا مجرور بن کر جملہ فعلیہ بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے کہا یا قوم، اصل میں یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے خود پڑھا ہے کہ یا کے بعد اگر اسم معرفہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مبنی بر علامت رفع ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اسم نکرہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ذوالفقار بھائی نہ تو مرفوع ہے اور نہ ہی منصوب ہے، نہ ہی جو ہے مرفوع ہے اور نہ ہی منصوب ہے، بلکہ مجرور ہے۔ تو آپ کے ذہن میں اس کا کوئی جواب ہے؟ قوم میں اے میری قوم، یہاں پر تو یہ ہے، ہو سکتا ہے قومی ہوگا اور یا اس میں حذف ہوا ہے تو قوم میں ہوگا، میں عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ میم پر کسرہ اس لیے دیا گیا ہے کہ یا کو حذف کیا گیا ہے، یعنی یہ جو میم پر کسرہ ہے نا، یہ اس بات پر دراز کر رہی ہے، کر رہا ہے کسرہ کہ یہاں پر اصل میں تھا یا قومی تھا، سنیے بات، یا قومی تھا۔ ہاں، تو اس وجہ سے اس یہاں پر جو کسرہ ہے نا، کس بات پر دراز کرنا ہے؟ یہ یا کی حذفیت پر دراز کرنا ہے، یا کی حذفیت پر دراز کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے، ویسے تو آپ صحیح ماشاء اللہ آپ نے جواب دے دیا کہ یا قومی تھا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ پھر آپ یہ بھی سوال کر سکتا ہے نا کہ بھئی یا قومی تھا، جب یا کو آپ نے حذف کر دیا تو پھر اس کو آپ مرفوع کر دیں اور آگے جو ہے کیا ہے کہ او بود اللہ آتا ہے، حالانکہ او بدو آتا ہے، اے بدو نہیں آتا، سمجھے گا؟ تو اس کا اصل جواب کیا جو تھا؟ ہے وہ آئے گا نا، وصل ہے نا، حمزہ وصل۔ ہاں 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 جی، ماشاء اللہ، بہت زبردست، بہت اچھی بات ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پر خوف کرتا ہوں بڑے دن کے عذاب کا۔ تو اب اس کی یہاں پر ترکیب جو ہے کریں نا، انی جی اخاف، جی کریں، ہاں کریں۔ انی، یہ انی ہو گیا حرف تحقیق، حروف مشبہ بالفعل، یا اس کا اسم انی، اخاف یہ صیغہ فعل ماضی، صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع معلوم، معروف صیغہ واحد متکلم، اور آنا ضمیر مستتر اس کا فاعل، علیکم راجع بسوء انا کا اسم، انا اسم کی طرف، علیکم جار مجرور، جار مجرور ہو کر متعلق ہوئے، عذاب اسم ہے اور یہ مضاف ہے یومن کا، یومن عظیم جو ہے یہ موصوف اور صفت ہے، موصوف صفت مل کر مضاف الیہ، عذاب کے مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہوئے، تو انا کی، انا اپنا، انا کا اسم اپنے خبر، اور نہیں عذاب یوم عظیم ہے نا، یہ بن رہا ہے مفعول بہ بن رہا ہے، اخاف ہوگا، مفعول بہ، مفعول بہ بنے، مفعول بہ بن گیا، صحیح، مفعول بہ ہو کر اس کا اخاف و فعل اپنے فاعل اور مفعول جار مجرور متعلق اور مفعول بہ سے مل کر خبر ہوا انا کی، انا اسم اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلن، ٹھیک ہے، یعنی اخاف و فعل اپنے فاعل اور اپنے جار مجرور اور دوسرے سے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ محلن مرفوع، ہاں ٹھیک ہو گیا جی، ماشاء آپ اللہ، سمجھ بہت آ خوب، گیا۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، بہت اچھی بات ہے جی۔
قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، اس کی قوم کے سردار بولے، اس کی قوم کے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، انا لنراک، لا مانے کیا بن جائے گا؟ لا ضرور ہے، ٹھیک ہے نا، لا کا معنی بے شک بھی کر سکتے ہیں، نرا دیکھتے ہم، کاف آپ کو، کہ بے شک ہم آپ کو ضرور دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی۔ سر اس کی قال یا ترکیب کی قوم، تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں ہے، اس کی تھوڑا سا معذرت خواہ ٹائم دے دیں۔ کال الملا ہو، یہ تو کالا فعل ہو گیا، الملا ہو اس کے سرداران اسم ہے، حالت رفع میں ہے، اور من حرف جار ہے، قوم ہی مضاف مضاف الیہ ہے، اور یہاں پر آگے پھر انا شروع ہو رہا ہے نا، انا پھر آگے اسم نہیں آتا اس کا، لا اصل نراک میں کیا لام ہے کہ لام تاکید۔ قال الملأ من قوم، یہ بن جائے گا قول، اور آگے بن جائے گا انا لنراک فی ضلال مبین، یہ بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولے سے مل کر، سمجھے بات، قول اپنے اچھا یہ مقولے سے مل کر فاعل بنے گا فعل کا۔ ٹھیک، اچھا یہ قول بنے گا، مقولہ آئے گا، انا لا نراک فی ضلال میں، یہ پورا ہاں مقولہ ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، اچھا اچھا ہاں۔ اصل میں کیا ہے نا کہ کافی دوست جو ہے نا بہت تھوڑے اس معاملے میں تھوڑا کمزور ہے نا، اس ہاں وجہ جی، سے پھر وہ زیادہ چلو اس کوئی کی ڈیفینیشن نہیں کرنی پڑتی۔ اتنا کافی خود سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ جی جی جی، آپ جو سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو نہیں، انشاءاللہ آپ کے پوچھنے سے دوسروں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ نہیں مجھے بھی اتنی نہیں، تھوڑی سی سمجھ آ گئی ٹھیک ہے ہاں انشاءاللہ آج۔ اچھا، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ سنیں بات، ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں میں تمہیں رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وعالم، اور میں جانتا ہوں، اللہ سے ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، یعنی جو اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب عجبتم ان جاءکم، کیا تم تعجب کرتے، تم نے تعجب کیا، ان جاءکم، یہ کہ میں آیا، ذکر من ربکم، ایسے رب کی طرف سے، ایسے ذکر کے ساتھ جو میرے رب کی، جو تمہارے رب کی طرف سے۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دیکھو کہ اگر جو ہے نا وہ کیا آ جائے، کل میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا نا، کیا کہتے ہیں اس کو ذوالفقار بھائی، کہ اگر جی جی جار مجرور سے پہلے، جار مجرور کے بعد اگر بنا سے جار آ جائے تو ذکر من ربکم، ذکر جو ہے یہ موصوف بن جائے گا، من ربکم یہ اس کی صفت بنے گا، سمجھے بات ہے، یعنی ایسا ذکر کہ جو ثابت ہے، ایسا ذکر کہ جو ثابت ہے تمہارے رب کی طرف سے، علی ٹھیک ہے رجل منکم، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جی اب جی جو ہے نا ان جاءکم، یعنی یہ آیا تمہارے پاس ذکر، ایسا ذکر کہ جو، ایسا ذکر جو ثابت ہے تمہارے رب کی طرف سے، علی ٹھیک ہے رجل منکم، سمجھے بات ہے، علی جی جی رجل منکم، ایسے آدمی پر کہ جو ثابت ہے تم میں سے، اب رجل بھی جو ہے یہ موصوف بنے گا، تو اب یہ منصوب من ربکم کس کے متعلق بنے گا؟ ثابت کے متعلق، ثابت سمجھے بات، ٹھیک ہاں۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی، ٹھیک ہے جی، یعنی ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی، ایسا مرد جو تم میں سے ہے، ایسا مرد جو تم میں سے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم ڈرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ، تو انہوں نے نوح کو، حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے اس سے، اور جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں تھے، مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا، ٹھیک ہے، بِآیاتِنَا، ہماری آیت کو، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ اندھے لوگ، بے شک کیا تھے وہ؟ اندھے لوگ تھے۔ تو اندھے لوگ کا مطلب کیا تھا؟ کہ مطلب یہ دیکھنے والے تو تھے لیکن ان کی عقل اندھی، دیکھنے والے تو تھے لیکن کیا تھی؟ عقل اندھی تھی۔ جی میرے خیال میں آج آپ نے
ترکیب کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت کچھ جو ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ دل خوش ہوا, بہت اچھا ہوا. آمین سر. جی نوشین بہن ہماری موجود ہیں. جی نوشین بھائی آپ بہن آپ لیٹ آتی ہیں. جی سر السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. انشاءاللہ آئندہ لیٹ نہیں کروں گی. لیکن اصل میں بات یہ ہے نا کہ دیکھیں انتظار کافی کیا جاتا ہے مطلب بھائیوں کا نا, وہ جس کی وجہ سے کلاس لیٹ شروع ہوتی ہے تو پھر وہ معاملہ جن مزید آگے مزہ نہیں کرتا. پھر انشاءاللہ آئندہ 9 بجے فکس میں آ جاؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور حدیث میں آج پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. حدیث نمبر 694. 694. چلے پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنْ 694. وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ و ممبری علی حوضی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ, میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اور میرا ممبر علی حوضی میرے حوض کے اوپر ہے. جی مسلم بخاری کی حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے. جی ٹھیک ہو گیا. چلے آگے چلیں. ابھی یہ اگلا میرے میں خیال پڑھتا میں ہوں سر, آگے والے میں پڑھوں. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن عمر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاتی مسجد قباء کل سبت ما شین وراکبان فیصلی فیہ رکعتین. یعنی کہ ان ابن عمر کدھر چلا گیا, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان نبی یاتی تشریف لے جاتے مسجد قباء میں کل سبتین ہر ہفتے ما شیان وراکبان سوار ہو کر یا پیدل فیصلی پھر نماز ادا فرماتے فی ہے اس میں رکعتین 2 رکعت نماز. یعنی کہ آپ ہر ہفتے مسجد قباء تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز ادا فرماتے. ماشاءاللہ. عمران بھائی اگلی میں پڑھوں. پڑھیے. 696 نمبر. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد مساجدها. اللہ تعالیٰ کے نزدیک احب البلاد اللہ مساجدها فابغض البلاد اللہ اسواقها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ جگہیں اللہ مساجد و مسجدیں ہیں, وابغض البلاد اللہ اسواقها, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں. رواہ مسلم. اچھا جی, یہ ذوالفقار بھائی میرے خیال میں اس کی ترکیب نہایت آسان ہے. احب البلاد اللہ, اس کی ترکیب کیجئے گا مساجدها. احب البلاد, احب یہ صیغہ واحد متکلم آ گیا. احب میں محبت کرتا یہ ہوں. اسم تفضیل ہے. اس میں تفضیل, اچھا ٹھیک. احب حمزہ آیا پہلے. جی اچھا احب ٹھیک ہے, اس میں تفضیل ہو گیا. البلاد میں پسند کرتا ہوں. البلاد یعنی کہ نہیں دیکھیں احب البلاد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ. اچھا تو احب جو ہے یہ اسم تفضیل بن جائے گا مضاف. البلاد جمع مکسر منفرد, اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب جر کسرہ کے ساتھ مجرور لفظا مضاف الیہ برائے مضاف. ٹھیک ہے جی. اعلی حرف جار مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون. اس میں جلالت مفرد صحیح, اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مجرور لفظا مجرور برائے جار. جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق برائے اس میں تفضیل. اس میں تفضیل مضاف اپنے مضاف اس میں تفضیل, اور اس کے اندر ہوا ضمیر. احب جو ہے نا کیا ہے کہ ویسے بلاد اس کے کیا ہے کہ وہ ہیں, یعنی
اس میں تبدیل یعنی اس میں کیا بنے گا، اس میں تبدیل کے اندر ہوگا ضمیر فاعل ہے، ٹھیک ہے نا. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس میں تبدیل اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مرفوع لفظ مبتدا، مساجد اس کی خبر، مساجدها خبر ہے. ٹھیک. دوبارہ اس کی ترکیب کریں. یہ احب البلاد، احب یہ ہے صیغہ، اس میں تفضیل کا صیغہ، مضاف، البلاد اس کا مضاف الیہ. تو بلاد جمع ہے بلد کی. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ احب صیغہ واحد مذکر اسم تفضیل، اس میں ہوگا ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن فاعل برائے اس میں تبدیل. ٹھیک ہے جی. اس میں تبدیل فاعل برائے اس میں تبدیل، اس میں تبدیل بفاعل خود مضاف، البلاد کیا بن جائے گا، مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ. ہاں. اور اس کے بعد پھر آگے کہیں گے اس میں تبدیل اپنے مضاف الیہ سے اور مجرور سے مل کر اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا. جی دوبارہ کیجیے. جی احب اس میں تفصیل صیغہ پھر نہیں آتا نا. احب اس میں تفضیل تو ہوا ضمیر اس کا فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، یہ مضاف، البلاد یہ جمع بلد کی یعنی کہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل گئے، الہ حرف جار، اللہ اس میں جلالت مجرور، اس کے تینوں اعراب لفظی، حالت رفع میں دمہ کے ساتھ، حالت نصب فتح کے ساتھ، حالت جر کسرہ کے ساتھ، یہ جار مجرور اور متعلق برائے اس میں تفضیل، متعلق برائے اس میں تفصیل، اس میں تفصیل یعنی مضاف الیہ اور اپنے متعلق سے مل کر مبتدا. مساجدها اس کی خبر. مساجد غیر منصرف، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب جر فتح کے ساتھ، مرفوع لفظا مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مجرور محلا مضاف الیہ، ہا ضمیر برائے غائب واحد مؤنث، ہا ضمیر غائب برائے واحد مؤنث، مجرور متصل مجرور محلا مضاف الیہ برائے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظا خبر برائے مبتدا، اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، وہ اس طرح بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. جی سمجھ میں آ گیا. جی سمجھ گئے. اچھا جی. وعن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من بلا للہ مسجدا، من آپ دیکھو نا یہ کیا بن جائے گا، من جو ہے نا کیا ہے کہ من وہی ترکیب آ گئی، من اسم موصول مرفوع محلا مبتدا، بنا فعل ماضی واحد مذکر غائب، لام حرف جار اس میں جلالت مجرور، جار مجرور متعلق ہوا بنا کے، مسجدن یہ بن جائے گا مفرد متحرک صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح جر کسرہ کے ساتھ، منصوب لفظ مفعول به برائے فعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. جی سمجھ میں آ گیا. جی اچھا باقی جی بنا کا کیا معنی سر؟ فعل ماضی معلوم، ٹھیک ہے، جس نے بنائی مسجد اللہ کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور سب کو سمجھ میں آ رہی ہے، امیر محمد صاحب یا مخدوم صاحب یا ہمارے نوشین بہن یا آ رہی ہے ترجمہ تو پہلے کہتا تھا. جی آ رہی ہے عمران تھوڑی تھوڑی. جی. اچھا جی آگے چلتے ہیں. بنا اللہ لہ بیتا فی الجنت، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے گھر بناتا ہے جنت میں. جو مسجد بنائے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کیا بناتا ہے، جنت میں گھر بناتا ہے. وعن ابی ہریرہ قال 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 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزله من الجنت کلما غدا او راح کلما غدا او راح. اب روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ سے پوچھیں راہ غدا اور راہ، یہ آپ نے پڑھا ہے نا، یہ غدا کیا چیز ہے، راہ کیا چیز ہے، یہ ایک فعل ہے. غدا کا معنی کیا ہوتا ہے، صبح، راہ کا معنی ہوتا ہے شام. من غدا الی المسجد یعنی جو صبح کے وقت مسجد میں گیا،
اور راہ یا شام کے وقت اعد اللہ لہ نزلہ من الجنت کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کی مہمانی کا سامان بناتا ہے. اعد اللہ من الجنت کلما جب وہ صبح کو جاتا ہے تو صبح کو راہ یا رات کو جاتا ہے رات کے لیے. مطلب یہ کہ جو صبح شام مسجد کو جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مہمانی تیار رکھتا ہے اپنی جنت میں اس کے لیے. وعن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ نماز کا سب سے زیادہ ثواب پانے والا کون ہے کہ ابعد ممشی کہ بھئی وہ ہے جس کا راستہ دراز ہو, جس کا راستہ کیا ہو دراز ہو, اور وہ جو ہے نا کیا ہے کہ پھر وہ راستے کا دراز ہونا, اور والذی ینتظر اور وہ کہ جو انتظار کرتا ہے نماز کا حتیٰ یصلی یہاں تک کہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ امام اعظم کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ زیادہ اجر ہے. مطلب یہ کہ جو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑی مسجد ہو اس میں نماز پڑھے ہیں, مطلب یہ کہ جو محلے کی مسجد ہے, ایک مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانا بھی جو ہے نا کیا بہتر نہیں ہے. تو میں دوبارہ مانا کرتا ہوں روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جو اجر لینے والا ہے نا نماز میں وہ یہ ہے کہ جس کا گھر جو ہے نا کیا ہے کہ دور ہو, یعنی اس کو دور سے آنا پڑتا ہو, اور جو ہے نا کیا ہے کہ وہ آدمی کہ جو نماز کا انتظار کرے حتیٰ کہ امام کے ساتھ نماز پڑھے. نہیں سر, کچھ پھر لوگ اسی وجہ سے دور جاتے ہوں گے, کہتے ہیں کہ دور مسجد میں جائیں چل کے جانے کا زیادہ ثواب ملے گا, محلے کے مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں پھر دور جاتے ہیں کہ دور ثواب زیادہ ملے گا, وہ پھر صحیح ہے. یہ گناہ ہے. ہاں وہ تو صحیح نہیں ہے کیونکہ مسجد تمام مسجد ثواب تو ایک جیسا ہے. نہیں اصل میں بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانا یہ جو ہے نا کہ اس مسجد کو چھوڑنے کا گناہ ہے. ہاں آپ سے مسجد اتنی دور ہے کہ یعنی وہ جو قریب جاؤ گے وہ اتنی ہے کہ آپ سے 1 کلومیٹر پیدل جانا پڑتا ہے, آدھا کلومیٹر جانا پڑتا ہے. اب تو ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مسجد اتنی بن گئی ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اگر مسجد دور ہوتی ہے, محلے میں دور ہے تو اس کا ثواب اس میں زیادہ ہے کہ جو دور سے آئے گا محلے کے اندر جو رہتے ہیں جو نزدیک آئے گا اس کی نسبت دور والوں کو زیادہ ثواب ہے. لیکن ایک اپنے محلے کو چھوڑ کر دوسرے محلے میں جانا وہ گناہ ہے, وہ صحیح نہیں. ہاں وہ گناہ ہے. ویسے ایک بات اور بھی ہے کہ یہاں پر میں نے جب میں گیا تھا نا, مطلب یہ کہ آپ مکے کی بات کریں آپ, تو مکے میں مسجد حرام سے پہلے کافی جو ہے نا کیا کہ مسجدیں آتی ہیں. تو اس روح سے جو ہے نا کیا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ کر حیران ہو جاتا تھا. یا تو میں نے کہا کہ یا تو ان مساجد سے بندہ مسجد حرام کے قریب رہے, یا اگر ان مساجد کو چھوڑ کر جانا بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ایک گناہ ہے. تو اب ہمارے جو عوام ہے مکے میں تو یہ قانون نہیں ہو, کیونکہ ہم کون سا ادھر سے جو ہے پاکستان جاتا ہے ہر ٹائم تو نہیں جاتا, کہیں موقع ملتا ہے زندگی میں پتہ نہیں قسمت کے ساتھ, تو اس کے لیے پھر مکہ میں جانا ہی افضل ہوگا مسجد حرام میں, چاہے وہ دوسری چھوٹی مسجد میں ساتھ رہتا ہو. نہیں مسجد حرام میں جانا دیکھو نا, یہ بھی مسجد یہ بھی تو مسجد اللہ کا گھر ہے نا. ہاں یہ تو ہے, دیکھو اس میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف یہی ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے, لیکن یہ کہ اس مسجد کو دیکھو ہاں ثواب کا فرق. قرآن بھائی مسجد حرام کی فضیلت تو احادیث میں آئی ہے نا, تو وہ حکم اور نہیں ہوگا, بدل نہیں جائے گا اس کے لیے. نہیں حکم نہیں بدلے گا, حکم نہیں بدلے گا. ایک اور بات بھی ہے, مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے کہ بھائی بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو پہلی امام کے ساتھ جو صفیں ہوتی ہیں بالفرض جو ہے نا کیا ہے کہ آپ مطاف کی بات کریں, مطاف میں جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ تقریباً یا تو امام جو ہے نا کبھی یہ ہوتا ہے کہ کعبے کے قریب آ جاتا ہے, اور کبھی امام کیا ہے پہلی منزل میں چلا جاتا ہے. اور جب امام پہلی منزل میں چلا جائے تو لوگ مطاف میں جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام سے آگے ہوتے ہیں. ہاں وہ آگے ہو جاتے ہیں بالکل. اور امام میں جب آگے ہوتے ہیں تو میری اس پر کافی بحث رہی, بہت زیادہ بحث رہی. مطلب یہ کہ وہ پھر جو ہے نا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ سعودی حکومت والے ہیں, یہ کیا نہیں پڑھے ہوئے. میں نے کہا بھائی پڑھے ہونے کی بات نہیں ہے, اصل میں ایک قانون ہے کہ بھائی امام سے مقتدی آگے نہیں ہونا چاہیے.
یا تو پھر آپ یہ لکھ رہے ہیں یا کہیں بتائیں کہ بھئی اگر مسجد حرام میں کعبے سے کیا کہتے ہیں اس کو اگر مقتدی امام سے آگے آ جائے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. جہاں تک کہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہو، اگر کعبۃ اللہ شریف کے اگر اندر ہو اور وہیں پر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ مقتدی امام سے آگے ہو جائے تو پھر بھی نماز نہیں ہوتی. بات تو یہ ہے کعبۃ اللہ شریف کے اندر، کعبۃ اللہ شریف کے باہر تو اپنی جگہ ہے. اور یہاں پر کافی میں نے عجیب تماشا دیکھا، کافی جو لوگ ہیں وہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک صف اور دوسری صف کے درمیان میں اتنا بڑا خلا ہوتا ہے، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہیں پر نماز شروع کر دیتا ہے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، حالانکہ اس آدمی اور دوسری صفوں کے درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے. تو یہ بھی جو ہے کہ یہ بھی منع فاصلہ ہے. ہو جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی نا. اگر آدمی، اگر ہم ادھر بھی دیکھیں نا دبئی میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ لوگ باہر روڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں فاصلہ بہت سارا ہوتا ہے. لیکن میں نے جو 3 جو اگلی صفیں ہیں نا ترتیب کے ساتھ آ رہی، اس میں جو گیپ ہے 3 صفوں سے اگر زیادہ ہوگا تو پھر وہ امام کے پیچھے شمار نہیں ہوگا. ہاں جی، وعلیکم السلام. فینا مل پائی. آپ اپنے تعارف تو نہیں کراتے لیکن آپ نے اسلام بھیجا ہے تو میں وعلیکم السلام کر رہا ہوں آپ سے. کہ آپ یا تو سفیان بھائی ہیں یا پھر جو ہے نا کوئی اور چیز. اچھا یہ ذوالفقار بھائی، فینا مل جی جو سر. ہے نا کیا ہے کہ ان کو آپ جانتے ہیں؟ ان کو جی ہمارے ایک بھائی ہے نا فینا مل، پتہ نہیں کیا ہے جنہیں فینا مول یا فینا اس طریقے سے جو ہے نہیں نام ان کا، یہ تو میں پڑھ نہیں سکتا نام ان کا، عجیب ہے. فینومینل یہ تو عمران بھائی ایک دلچسپ بات یاد آ گئی. جی جی. ہم مدینہ شریف میں گئے تھے، عید کی نماز تھی، تو ہمارا ایک لاہور کا دوست تھا، وہ بڑا مذاق کرتا تھا. تو صفیں امام سے آگے ہو گئیں، عید کی نماز تھی، تو اس کو بعد میں دوستوں نے پوچھا یار آپ نے تو عید کی نماز امام سے آگے پڑھی ہے، تو آپ نے کیا نیت کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں نے کیا نیت کی؟ میں نے کہا آگے سے امام کی. یعنی میں نے نیت میں کہا آگے سے امام کی. صحیح. اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ میرا تو نا میری آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں نا کہ جب مسجد حرام شریف یا مسجد نبی شریف کی جب یعنی اس قسم کی بات میں سنتا ہوں اور تو وہ میں بہت ہی جو ہے نا کہ ایک قسم کا نا ڈس ہارڈ ہو جاتا ہوں کافی. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ جہاں اتنا بڑا رتبہ جس کی کوئی حد نہیں اور وہاں پر کوئی خیال نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ جو ہے نا وہ جا رہے تھے عمرے پہ جا رہے تھے. تو ہوا یوں کہ وہ جب راستے میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ بھئی ایک نہر ہے، وہاں پر بیٹھ گئے. اس کے نیچے جو ہے درخت اس کے اوپر درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے. جب دیکھا کہ جو ہے کافی بکریاں آئیں بھاگتی ہوئی ہیں. جب انہوں نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد پھر انہوں نے وہاں پر جانے جائے گی غلط ملا. یعنی پہلے تو ان کو طلب تھی پانی پینے کی، جب پانی پی لیا تو پھر انہوں نے غلط پلا دی. پھر انہیں یہ کہنے لگے کہ اب میں پیاسا وہاں پر جاؤں اور وہاں پر مجھ سے کوئی بے ادبی ہو جائے، تو اس وجہ سے وہ وہاں پر گئے بھی نہیں. یعنی کافی علماء کرام جو ہے نا کیا ہے کہ اس بات سے تو بہت زیادہ ڈرتے تھے. اس بات سے اتنا ڈرتے تھے کہ ہم حاضری کے لیے تو جا رہے ہیں لیکن یہ کہ کم از کم ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے بے ادبی ہو جائے. اس بات سے جو ہے انسان کو ڈرنا چاہیے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اس بات سے انسان کو جو ہے نا کیا ہے کہ وہ نہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ وہاں جا کر ہم نے سیلفیاں بنا لی. اچھا یہ بڑی بات ہے، دیکھو ہم سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف ہمارے پیچھے ہوتا ہے. ہم سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، مدینہ شریف ہمارے جو ہے نا کیا ہے کہ کمر کے پیچھے ہوتا ہے. سب بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ بے ادبی بڑی بے ادبی ہو رہی ہے، یعنی ایک کھلی بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پھر بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے بلکہ کھلی بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ بھئی ہمیں کیا فائدہ ہے کہ ہم وہاں پر گئے ثواب کمانے کے لیے بجائے ثواب کی گناہ کما کے آگے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چلتے ہیں. جی سر یہ جو نماز اگر وہ تو ہو گیا نا فاصلہ یا آگے امام کے، اگر آدمی امام کے پیچھے ہی کھڑا ہے لیکن اس کے اگر رکن ادا کرنے سے یا جو تکبیر تحریمہ شروع میں ہے آدمی پیچھے مقتدی پہلے اللہ اکبر کانوں میں ہاتھ پہلے لگا لے یا اس سے سلام پہلے پھیر لے تو پھر بھی تو اس کی نماز نہیں ہوتی. ایسا ہے مسئلہ؟ ہاں بالکل ایسا ہی نہیں. اصل میں وہ اگر وہ کانوں کو ہاتھ مل کر یوں کرے کہ اگر امام کے سلام سے امام کے تکبیر تحریمہ سے پہلے کر رہا ہے تو وہ تو نماز میں شامل بھی نہیں ہوا. اور اگر امام سے جو ہے کہ سلام سے پہلے سلام پھیر دے تو پھر بھی نماز نہیں ہوئی. باقی آگے پیچھے اگر غلطی ہو جاتی ہے
یہ کچھ ذمہ داری سر امام پر بھی آتی ہے نا، کہ کچھ امام ہم نے دیکھے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا لفظ بول دیتے ہیں تو اس کے بعد سر گھماتے ہیں. حالانکہ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دیکھ کر جو ہے اس کے طرف جو ہے کہ احترام کرنا چاہیے. بس یہ ہے کہ جی اصل میں کیا ہے کہ ذوالفقار بھائی بات یہ سیدھی ہے. بات سیدھی ہے کہ جہاں پر مفتی بھی بڑے ہیں اور جو ہے کیا ہے کہ اور مفتی بڑے پتہ ہے کون سے ہیں؟ وہ جو مسجد کی انتظامیہ ہوتی ہے نا، وہ جو ہے نا سب سے بڑی کیا کہتے ہیں اس کو، وہ مفتی بنے ہوتے ہیں. بالکل. تو ابھی میں ایک جگہ انٹرویو دینے کے لیے چلا گیا تو وہاں پر میں نے سیدھی سی بات کی. تو ان کے بعد انہوں نے جب ہمارا انٹرویو لیا تو ہم 3 سے 4 جو مولوی تھے مفتی وغیرہ تھے ہم نیچے بیٹھے تھے. اب وہ جو ہم سے انٹرویو لے رہا تھا وہ کرسی پہ بیٹھ گیا. جی. اور یہ سب سے بڑی بات مجھے یہ تو بالکل بات دوبارہ نہیں ہوئی. سر مجھے تو یہ بدبختی لگتی ہے کہ عالم دین نیچے بیٹھا ہو اور دوسرا جاہل اوپر بیٹھا ہو، چاہے وہ انٹرویو لے رہا ہے. میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے کہا دیکھو بھائی وہ تو ایک بیٹا ہے اوپر، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی وہ ہمارا انٹرویو لے رہا ہے. تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ بندہ جو ہے نا کہے کہ انٹرویو دے بھی نہیں اور چلا آ جائے. بالکل صحیح. بس یہ اللہ معافی دے بس جو ہے نا، اللہ معاف کرے بس. ہاں وہ وہاں پہ تو بد عقیدہ لوگ ہیں، بس اللہ معاف کرے. جی اللہ معافی عام دے. لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا. ہم تو نمازیں ہیں بس. اللہ کیا سر ایک بتائیں یہاں مسئلہ پہ مجھے یاد آ کلاس میں گیا ہے، تو آؤٹ آف کلاس اپنی ہے کرتے مسئلہ، ہیں آؤٹ آف آپ. کلاس ہے، لیکن ایک یاد آ گیا مجھے کہ ہاں جی یہ جو قرآن پاک جو انگریزی میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ ایک تو ترجمہ تو الگ ہو گیا، کہتے ہیں جو رومن انگلش میں قرآن پاک لکھا ہوا ہے اس کے پڑھنے کا ثواب ہے یا نہیں ہے. جو آدمی اگر فرض کیا ایک آدمی پڑھا ہوا بھی ہے تو اس کو پتہ ہے یہ لفظ صحیح ہوں کہ میں ایسے صحیح پڑھوں، کیا ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ میں نہیں سمجھا آپ کی بات صحیح طریقے سے. انگریزی میں قرآن پاک انگریزی میں پڑھنا، عربی خط عثمانی میں نہیں. اچھا اس کو عربی نہیں آ رہی ہے تو انگریزی میں قرآن پاک پڑھا ہوں تو اس کا میں حکم پوچھ رہا ہوں، اس سے کیا؟ اب یہ انگریزی میں صرف پڑھتے ہیں بس، صرف انگریزی قرآن پاک، صرف انگریزی میں، عربی میں نہیں. وہ تو علیحدہ چیز ہے، وہ تو قرآن پاک نہیں ہوگا. تو میں اس کو ادھر بات ہوئی تھی، میں نے کہا یہ اس کے بندے کے لیے بدبختی ہے کہ جو عربی کا اس کو نہیں آتا ہے قرآن پاک اور انگریزی میں پڑھتا ہے، اس کے میں لفظ صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس کا مخرج صحیح نہیں ہوگا، وہ کیسے پڑھے گا؟ چاہے وہ رومن انگلش میں لکھا ہوا ہے چاہے کیسے لکھا ہے. اگر تو اس کی ٹرانسلیشن ہے پھر تو ترجمہ ہوا، پھر وہ قرآن نہ ہوا. جیسے اردو میں ہم قرآن پاک کا ترجمہ ہے تفسیر، رومن انگلش میں جو بھی رومن انگلش میں وہ قرآن پاک نہیں ہے، وہ قرآن پاک نہیں ہے نا. ہاں جی، کیونکہ وہ ادا ہی نہیں کر سکتا، پھر وہ قرآن پاک کا اس کو وہ ثواب نہیں ہے نا. زبانی پڑھے گا ویسے بھی غلط ہی پڑھے گا، دیکھ کے پڑھے گا غلط ہی پڑھے گا. یعنی تو پھر اس میں ذوالفقار بھائی قرآن میں ایک آیت بھی جس آئی ہے، جس کو پڑھنا ہے قرآن میں ایک آیت بھی آئی ہے جس میں ہے کہ ہم نے قرآن عربی زبان میں اتارا. عربی زبان میں اتارا. جس کو بھی قرآن پاک پڑھنا ہے پہلے اس کو عربی سیکھنا اس کے لیے نہایت ضروری ہے. تو اس کے لیے میں ایک کتاب میں ڈاؤن لوڈ کی تھی، وہ ہے کتاب محمد عظیم، کیا اس کا نام ہے، نہیں جو مواہب دنیا والے زرقانی، محمد عظیم زرقانی، ان کی ایک کتاب لکھی تھی، ہے تو عربی میں تھوڑی بہت سمجھ آئی. کہتے ہیں کہ اس طرح یہ قرآن پاک میں تحریف ہے اور یہ حرام ہے، ناجائز ہے وہ قرآن پاک پڑھنا. اچھا میں آپ کو پہلے یہ سمجھ رہا تھا، میں آپ کو پہلی بات یہ سمجھ رہا تھا جب آپ کہہ رہے تھے قرآن پاک عربی میں انگلش میں لکھا تھا، میں سمجھ رہا تھا شاید قرآن پاک کا انگلش ترجمہ، لیکن آپ کہہ رہے ہیں رومن انگریزی میں وہ قرآن پاک لکھا تھا. ترجمہ تو ٹرانسلیشن ہوگی نا، وہ تو ایسے ہی قرآن پاک نہیں ہوتا ہے ہی ترجمہ. جیسے ہم اردو کی تفسیر ہے، ہم اردو کی تفسیر ہے، اس میں ایک بھی نہیں ہے عربی نہیں ہے، تو وہ قرآن کے زمرے میں تو نہیں آتا، ہم اس کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں نا. جی جی اصل میں دیکھیں نا بات سیدھی یہی ہے کہ ہم جتنے مسلمان ہیں ہم سب پر یہ فرض تھا، ہم سب پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک پڑھیں تو اپنی حد تک،
یا علم دین سیکھیں ہم اپنی حد تک نہیں، بلکہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پڑھ کر آگے پڑھائیں، ہم پڑھ کر ہم جانے جائے کہ وہ کرائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر تو ستم پر ستم ہے، ظلم پہ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ پورا عربی زبان کو سیکھنے کے لیے صرف صرف اور نحو کافی ہے، لیکن جو علماء کرام تھے، جو مجتہدین کرام تھے، وہ علم صرف کے ساتھ ساتھ اس کے لیے 4 علوم کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 صرف، نحو، منطق، بلاغت، ٹھیک ہے نا جی، اور چوتھا 5 فلسفہ۔ یعنی یہ جو قرآن پاک ہے نا، اس میں ایک تو صرف کا بھی ذکر ہے، نحو کا بھی ہے، بلاغت کا بھی ہے، اس میں منطق کا بھی ذکر ہے، اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ فلسفے کا بھی ذکر ہے۔ تو اب جب ہم 3 بڑے بڑے علوم ہم نکال رہے ہیں اور یہاں تک صرف اور نحو میں ہم پھنس گئے صرف فعل اور فاعل، جب ہم صرف فعل اور فاعل پر پھنس گئے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ فعل اور فاعل پر پھنس گئے، ہم نے یہ سمجھا کہ جو فعل ہے وہ یہ ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، بس بات ختم ہو گئی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نحو سیکھ لی۔ تو یہ جو ہے نا بہت ہی بڑا ایک المیہ ہے۔ جی رشید بھائی۔ حضرت میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ نکالا کیوں گیا ہے، پہلا سوال تو یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے، سوال نہیں ہے بلکہ یہ ایڈ کر رہی ہوں میں بات، کہ قرآن کا جو وسیع مطلب اس کا ایک وزڈم کہیں یا جو بھی ہے، تو وہ تو بلاغت اور منطق سے سمجھ میں آئے گا اور فلسفے سے، جی کیونکہ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں۔ جب حضرت امام غزالی کو پڑھتے ہیں ہم، تو اس میں تو جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کتنی مطلب کیسی کیسی باتیں مطلب بتائی گئی ہیں اس میں، جیسے کیمیاء سعادت، جی تو جی وہ جی جی فلسفہ کو بتایا گیا ہے اور بلاغت کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، تو یہ کیوں نکالا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے، سیدھی بات ہے کہ جو ہے نا وہ بات یوں ہے کہ ایک تو وہ پرانے علماء چلے گئے ہیں، ایک بات، اور صحیح دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو منطق، فلسفہ، بلاغت کو رکھتے ہیں تو وہ جو بالفرض آپ یوں کریں جس طرح دکانداری صحیح کم ہو جاتی ہے۔ اچھا دکانداری کیوں کم ہوتا ہے کہ اس طرح کم ہوتی ہے کہ طلباء توجہ نہیں کریں گے، یعنی جب منطق اور فلسفہ ان کو نہیں آئے گا، بلاغت نہیں آئے گا، تو وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اور جب آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو پیچھے ہٹ جائیں گے، اور جب پیچھے ہٹ جائیں گے اچھا منطق اور فلسفہ تھوڑا خشک مضمون ہے نا صاحب، سمجھ سمجھ میں سکتی ہوں، جلدی نہیں آتے، صحیح نہیں بات جلدی نہیں ہے، نہیں سمجھ میں نہیں آتے۔ نہیں، یہ بات پتہ ہے کیا ذوالفقار بھائی، یہ لوگوں کا وہم ہے، نرو اور لوگوں کا سب وہم ہے۔ نہیں ہوگا، نرو اور سب سے زیادہ خشک نہیں ہوگا، کیونکہ گرامر سب سے نہیں زیادہ نہیں، میں تو اس جگہ پر پہنچا ہوں، حالانکہ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سعادت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز فرمایا ہے۔ اب میں آپ کو جانے وہ کتابیں ایسی ہیں، ان کتابوں کو دیکھ کر نا بندہ پہلے ڈر جاتا ہے، اتنا ڈر جاتا ہے جس کوئی حد نہیں ہے۔ اب بالفرض میں ایک کتاب میں آپ کو جو ہے وہ زیارت کروا دیتا ہوں، تو لیکن آسان بہت ہے، یہ نہیں ہے کہ مشکل ہے، آسان بہت ہے۔ کیا ہے وجہ؟ صرف یہ ہے کہ بھائی بندہ پڑھے تو صحیح نا، کہ بھائی ایک صحیح، چیز ہم نے پڑھی بھی نہیں اور ہم پہلے کہہ دیں کہ یہ مشکل ہے، تو پھر تو جو ہے نا کیا ہے کہ یہ تو زیادتی ہوگی نا۔ ہاں صحیح ہے، جی دماغ ذوالفقار بھائی صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں تو ابھی سر بندہ کے کوئی جی جی جو کہتے ہیں نہیں جی قرآن پاک پڑھنے کے لیے جس طرح مرزا جیل میں ہے کہ کسی استاد ہاں کی ضرورت نہیں ہے، خود سے آدمی قرآن پاک پڑھ لے تو خود اس کا ترجمہ پڑھ لے، تو کسی استاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے نہیں، یہ وہ تو علماء۔ وہ یہی ہے نا، وہ تو یہی ہے کہ بندہ سیدھا ادھر چلا جائے گا نا، سیدھا بندہ جو ہے نا کہ گڑے میں چلا جائے گا نا پھر۔ گرم ہوا کی طرف حضرت، گرم ہوا۔ جی 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 آ جائے، آپ پڑھیں، آپ ذرا یہ آگے جن۔ جی جی حکم کریں حسن بھائی۔ نہیں حضرت، مرزا ذیلمی جو بولتا ہے قرآن کو ڈائریکٹ سمجھو ترجمے سے، تو وہ گرم ہوا کی طرف بلاتا ہے حضرت۔ ہاں بالکل 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 بالکل۔ اچھا، اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں نا، دیکھیں نا کہ اگر تو آپ جو ہے نا یہ بات کرتے ہیں نا مشکل کی، تو میں صحیح بات آپ کو بتاؤں، صحیح بات یہ ہے کہ صرف اور نحو سے زیادہ کوئی چیز مشکل نہیں، حضرت فلسفہ اس سے آسان ہے۔ میں نے یہی کہا کہ ہر زبان کی جو گرامر ہوتی ہے نا، وہی سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے بہت۔
اس کو یاد کرنا ہوتا ہے، لیکن فلسفے کو اور جو منطق ہے یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں. نحو میں آپ کے لیے سمجھنا ہے، لیکن صرف میں آپ کو پھر وہ جو نا تھوڑا رٹے والی بات ہوتی ہے. نحو میں پھر آپ دیکھیے یہ ایک کتاب ہے آپ کے سامنے، یہ ہے دیکھیں نا، یہ علماء کرام نے لکھی ہے، قال اقول ایک نام ہے، ٹھیک ہے نا. اب بالکل یہ کتاب جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کتاب دیکھ کر اب دیکھیں یہ کتاب بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین لکھا ہے، الواجب یہ لکھا ہے. اب اس پر یہ ساری تفصیل لکھی ہے. اب صرف اس کتاب کو بندہ نا یہ ایسے دیکھتا ہے، یہ صرف دیکھنے کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی آنکھیں چنجا جاتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو آگے یہ نہیں پڑھنی. حالانکہ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمارے لیے اور آسان زیادہ ہو جائے گا. سمجھ میں بات کہ نہیں؟ دیکھیں کیسے ہے کہ گلفار بھائی آپ بہت باریک ہے تو بالکل ساتھ ملا ہوا تھا، ہم تو بالکل ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. دیکھے کبھی نہیں نا بندہ کوئی. صحیح بات ہے. حالانکہ یہ منطق کی پہلی کتاب ہے. صحیح ہے. اچھا یہ منطق کی ہے؟ ہاں یہ منطق کی کتاب ہے. یجب استحضار ہوا المفتی اذا اراد ان يشرع في شيء من العلوم ومنها عيسى غوثي وهو لفظ يوناني يراد بالكليات الخمس وهي الجنس والنوع والفرد والخاصه والعام وغیرہ. کہتے ہیں کہ بھئی بنیادی باتیں جن کا جاننا لیکن اقولو ان للمنطقیین، کہ جو منطقیوں کے لیے اصطلاحات ہیں. کون سی اصطلاحات ہیں؟ کہ جن کا جاننا یعنی جن کا مبتدی پر حاضر کرنا ضروری ہے. کیونکہ جب ارادہ کرے گا کسی چیز کو شروع ہونے میں تو اس میں سے عیسیٰ غوثی ہے. اب عیسیٰ غوثی جو ہے یہ کتاب کا نام ہے. تو دیکھا یہ عیسیٰ غوثی در حقیقت یونانی لفظ ہے، اور اس سے مراد کلیات خمس ہے. وہ کلیات خمس آپ دیکھ رہی جنس نو خاصہ فتل وضع وغیرہ. یہ صرف آپ کو میں ایک نمونہ بتا رہا ہوں کہ یہ کتابیں انہوں نے نکال دی ہیں. حالانکہ یہ کتابیں منطق نام سے آسان ہیں، یہ بات آپ یاد رکھ رہے ہیں، طرف سے آسان ہے. برحال جا کے چلتے ہیں. حضرت دیدار کیا آپ نے حسن بھائی؟ ان کو تو ویسے سمجھنا صرف نہ تو زبانی یاد کرنی. حضرت فرمائیں. میں نے کہا دیدار کیا منطق کا؟ جی جی حضرت وہ اعلیٰ حضرت کا بہت سارے کلام میں ہے، انہوں نے علم منطق یوز کیا ہے، اور ترجمہ بھی جو انہوں نے کیا ہے تو اس میں بھی منطق یوز کیا ہے. تو کبھی کبھی اس سے ملاقات ہوا ہے علم منطق سے. ان کا ایک شعر ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ان کا شعر، ابھی ہے میں ڈھونڈ رہا ہوں وہی. اعلیٰ حضرت کا پورا 2 مصرع جو ہے نا علم منطق پہ ہی ہے، منطق ہے سوری. جی نشین میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا حضرت؟ آپ نے ہینڈ ریس کیا ہوا. یہ پہلے والا ہے، پہلے والا ہے. چلو ٹھیک ہے جی. جی ذوالفقار بھائی پڑھیے آگے پڑھیے، ٹائم کافی ہو گیا. جی فائدہ. میں گاڑی چلا رہا ہوں. سوری. اچھا آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. حسن بھائی، حارث بھائی، امیر محمد بھائی، آپ میں سے کوئی فارغ ہو تو. جی عمران بھائی میں اصل میں یہاں پہ ہوں، 1 منٹ. اچھا اگر آپ مصروف ہیں تو پھر میں ہی پڑھ دیتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. حضرت پڑھ دیتے ڈونٹ وری حضرت. اوکے وقت عشاء پڑھنا ہے حضرت. ویک آ رہے ہیں، آواز کٹ کر آ رہی ہے. اچھا حسن بھائی. اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت عشاء وتر. جی حضرت. اس سے کیا کہتے ہیں اس کو، اس سے بات ہوئی ہے سفیان بھائی سے، تو طبیعت صحیح ہے ان کی؟ جی حضرت چنگا سی، اچھا ہے حضرت. ابھی چلو چلے پھر آگے پڑھیں. وقت عشاء وتر. جی پڑھیے، آگے پڑھیے. جی وقت عشاء وتر یہی پڑھنا ہے نا. غروب سفیدی مذکور سے طلوع فجر تک اس جنوباً شمالاً پھیلی ہوئی سفیدی کے بعد جو سفیدی شرقاً یعنی مشرق اور مغرب طویل باقی رہتی ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں. وہ جانب شرق میں صبح قادب کی مثال ہے. مسئلہ نمبر 4. آپ کے یہاں زیادہ شور ہے حسن بھائی، اس لیے جو ہے نا کوئی اور جو ہے نا کوئی اور ہے تو ٹھیک ہے، تو پھر میں جی حضرت جی بالکل. آپ کے یہاں شور ہے. چلو میں ہی پڑھ لیتا ہوں 1 منٹ. اچھا جی مسئلہ نمبر 4 کہتے اگر عشاء و وتر کا وقت ایک ہے مگر باہم ان میں ترتیب کر دے کہ عشاء سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں. البتہ بھول کر اگر وتر پہلے پڑھ لیے یا بعد کو معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز بے وضو پڑھی تھی اور وتر وضو کے ساتھ تو وتر ہو گئے.
مسئلہ نمبر 5، یعنی اس کو آپ یوں بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ایک آدمی آیا، اس نے کیا کیا کہ بھائی عشاء کی نماز پڑھ لی. اب عشاء کی نماز اس نے پڑھ لی اور پھر کیا ہوا، پھر یہ ہوا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا. بالفرض اس کے ذوم میں تھا کہ مجھے پہلے ہی بے وضو تھا، لیکن یہ کہ پھر بھی اس کو لگا کہ شاید میں کیا ہے کہ میں وضو دار ہوں، میں نے وضو کیا ہوا ہے. اب نماز اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھ لی تو اس کا کسی بھی لحاظ سے وہ بے وضو ہو گیا. تو اب وضو کر کے پھر دوبارہ آیا تو اس نے وتر پڑھ لی، کیونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی. پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو فجر عشاء کی جو نماز انہوں نے پڑھی تھی وہ بھی بے وضو تھی. تو اب ان کا وتر ہو جائے گی، اب ان کے وتر ہو جائیں گے. لیکن اگر کسی کو یاد ہو کہ بھئی وضو کر کے آیا، پہلے وتر کی نماز پڑھ لے پھر عشاء کی نماز پڑھے تو وتر نہیں ہوئی. مسئلہ نمبر 5، جن شہروں میں عشاء کا وقت ہی نہ آئے کہ شفق ڈوبتے ہی یا ڈوبنے سے پہلے فجر شروع کر آئے. میرے خیال میں یہ تو ہم نے کل پڑھا تھا، لندن والا بات، یہ ہم نے کل پڑھی تھی. یہ پچھلی کلاس میں رہتی ہے، یہ 10 مسئلے شروع کرتے ہیں. اچھا جی، یعنی یہ 6 سے شروع کرتے ہیں. حاجیوں کے لیے مزدلفہ میں نہایت اول وقت فجر پڑھنا مستحب ہے. مسئلہ نمبر 7، عورتوں کے لیے ہمیشہ فجر کی نماز غلس یعنی اول وقت میں مستحب ہے، اور باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، جب جماعت ہو چکے تو پڑھے. یعنی عورتوں کے لیے کیا ضروری ہے کہ جب صبح فجر کی جو نماز ہے نا، صبح فجر کی نماز، وہ جتنا وہ جلدی اٹھ سکتی ہیں، جتنا جلدی اٹھ سکتی ہیں مردوں سے پہلے وہ نماز پڑھ سکتی ہیں اذان ہو جائے تو. اور باقی جو نمازیں ہیں ان میں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت، یعنی بالفرض ظہر کی جماعت جو ہے وہ 1:30 بجے ہے، تو عورت جو ہے وہ جیسے ہی اس کو پتہ چلے کہ بھئی مردوں کی جماعت ہو چکی ہے، بس جماعت ہو جائے، جماعت ہونے کے بعد دینے کا وہ پڑھے تو کیا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر کوئی اذان سے پہلے، اذان دینے کے بعد کوئی عورت نماز پڑھ لیتی ہے یا جو ہے نا جماعت سے پہلے پڑھ لیتی ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اس کو افضلیت کا ثواب نہیں ملے گا. اس کی جماعت جو ہے اس کی نماز افضل کب ہے کہ جب مردوں کی جماعت ہو جائے. مردوں کی جماعت کا انتظار، بس مردوں کی جماعت ہو جائے تو پڑھیں، جب جماعت ہو چکے تو پڑھیں. اچھا، جاڑوں کی زور میں جلدی مستحب ہے، گرمی کے دنوں میں تاخیر مستحب ہے. تنا پڑے جماعت کے ساتھ. ہاں، گرمی میں ظہر کی جماعت اول وقت میں ہوتی ہو تو مستحب وقت کے لیے جماعت کا ترک جائز نہیں. موسم ربیع جاڑوں کے حکم میں ہے اور خریف گرمیوں کے حکم میں ہے. مسئلہ نمبر 9، جمعہ کا وقت مستحب وہی ہے جو ظہر کے لیے. مسئلہ نمبر 10، عصر کی نماز میں ہمیشہ تاخیر مستحب ہے، مگر نہیں اتنی تاخیر کے خود قرص آفتاب، یہ قرص ٹکی کو کہتے ہیں، قرص جو ہے ٹکی کو کہتے ہیں، یاد رکھو. قرص آفتاب کا مطلب ہے کہ ٹکی میں سورج کی ٹکی میں زردی آ جائے، اس پر بے تکلف، بے غبار و بخار نگاہ قائم ہونے لگے، دھوپ کی زردی کا اعتبار نہیں. عصر کی نماز ہمیشہ تاخیر مستحب، مگر اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سورج پیلا ہو جائے، یعنی جس کو ہم آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے اصل میں. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی آدمی کو لیٹ ہو گیا، کوئی آدمی لیٹ ہو گیا ہے، تو اب اگر وہ سورج زرد بھی ہو گیا ہے، اس میں زردی آ بھی گئی ہے تو بھی نماز پڑھ لے، اس کی نماز مکروہ نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھنا، وہ بغیر وقرات کی نماز پڑھے گا. ہاں، لیکن یہ کہ جو جب سورج زرد ہو گیا تو اس میں نفل نہیں پڑھ سکتا یا اس میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتا. مسئلہ نمبر 11، بہتر یہ ہے کہ ظہر میں صرف اول میں پڑھیں اور عصر میں صرف ثانی کے بعد. مسئلہ نمبر 12، تجربہ سے ثابت ہوا کہ قرص آفتاب میں یہ زردی اس وقت آ جاتی ہے جب طلوع میں 20 منٹ باقی رہتے ہوں. اس قدر وقت کراہت، یوں ہی بعد طلوع 20 منٹ کے بعد جماعت نماز کا وقت ہو جاتا ہے. مسئلہ نمبر 13، تاخیر کے مراد یہ ہے کہ وقت مستحب کے 2 حصے کیے جائیں، پچھلے حصے میں ادا کریں. مسئلہ نمبر 14، عصر کی نماز وقت مستحب نے شروع کی تھی مگر اتنا طول دیا کہ وقت مکروہ آ گیا تو اس میں کراہت نہیں ہے. یہ مسئلہ نمبر 14 آ گیا. یہ مسئلہ نمبر 15، 16 سے شروع کریں گے کل، آج ہم 15 پڑھ لیتے ہیں، یاد رکھیے گا. روز ابر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب پر تک بادل چھائے کے سوا مغرب میں ہمیشہ تاجیل مستحب ہے. یعنی اگر جب کیا کہتے ہیں اس کو غروب آفتاب کے وقت اگر ابر آلود موسم نہ ہو تو اس میں تاجیل ہے، اور اگر ابر آلود ہو تو پھر اس میں تھوڑی تاخیر کرنی چاہیے. اور 2 رکعت سے زیادہ تاخیر مکروہ تنزیہ ہے، اور اگر بغیر عذر سفر و مرض وغیرہ اتنی تاخیر کی کہ ستارے گھٹ گئے
मकरूह तारीमी है। ये 16 से इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। जी अब हम तो अब शरह में तामिल जी कौन पढ़ेगा? शरह में तामिल पे जी आप पढ़े नशीन थे। जी हजरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नाकिस ज़ल्ला बाता। सवाल ये है अफ़ाल नाकिसा में से छठा और सातवां फ़ेल कौन सा है और किसकी माने में इस्तेमाल होता है? जवाब, अफ़ाल नाकिसा में से छठा फ़ेल ज़ुल्ला और सातवां बाता है। ये दोनों मज़मून जमा को दिन और रात के साथ मिलाते हैं। जुमले को मज़मून जुमला को दिन और रात के साथ मिलाते हैं। मसलन ज़ल्ला हामिदुन कातिबन आई हसला किताबतुहु फिन नहारी। हामिद को दिन में किताबत हासिल हुई। बाता हामिदुन नाइमन आई हसला नौमुहु फिल लैली। हामिद को रात में नींद आई। ठीक है। और दोनों कभी कभार स्वारा की माने में मुस्तमिल होते हैं। मसलन ज़ल्ला सबियु बालिगन, बच्चा बालिग हो गया। बात शबाबु शैखन, नौजवान बात शाबु शैखन जी, नौजवान बूढ़ा हो गया। फ़ेल नाकिस मा दाम। अफ़ाल नाकिसा में से आठवां फ़ेल कौन सा है और किसकी माने में इस्तेमाल होता है? जवाब, अफ़ाल नाकिसा में से आठवां फ़ेल मा दामा है और ये किसी काम की तजदीद और तयन वक्त के लिए आता है इस मुद्दत के साथ जिसमें इसके इस्म के साथ खबर साबित रहे। यानी अपनी खबर को अपने इस्म के साथ साबित रखने की मुद्दत के साथ एक मामला को मुकर्रर करने के लिए आता है तो ज़रूरी है कि इससे पहले जुमला फ़ेलिया या जुमला इस्मिया हो। ठीक है। मसलन इजलिस मा दाम हामिदुन जालिसन, तू बैठ जब तक हामिद बैठा है। तू बैठ जब तक हामिद बैठा है। ऊपर क्या पढ़ा कि अपनी खबर अपने इस्म के साथ साबित रखने की मुद्दत के साथ एक मामला जरूरी। इससे फिर जुमला इजलिस, ये फेली जुमला फेलिया हो गया ना हजरत। इजलिस मा दामा। ठीक है। हामिद, अच्छा अब ये जुमला की मसाला हामिदुन कायमुन मा दामा हमादुन कायमन। हामिद खड़ा होने वाला है जब तक हमाद खड़ा होने वाला है। सही है हजरत, मेरे ख्याल से आज इतना काफी है। जी ठीक हो गया। अच्छा जी अब जरा हम एक और करते हैं कि आज आपके लिए एक और जो है क्या है कि मैंने कोशिश की आपको कि आपके लिए एक ये रहनुमाई तरकीब, ये माशाल्लाह अतीक भाई ने भेजी थी और ये बहुत अच्छी है, काफी बेहतर किताब है। ठीक है ना? तो बजाय हम उसके जो है क्या है कि वो फैजुल अदब इंशाल्लाह मुफ्ती साहब तो आकर पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये कुछ हम बुनियादी कवायद हम जो है यहाँ पढ़ लें। ये कौन पढ़ेगा यहाँ पर? जुल्फकार भाई पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं। सारा भी ड्राइविंग स्टिल। हजरत मैं पढ़ती हूँ। ये पढ़िए ये पीडीएफ भी कर देना। बुक भी हाँ मैं सेंड भेज कर। दूंगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत क्या है? हामिद मुसल्लिमा। कुछ मुख्तसर जुमले और उनकी नहवी तरकीब। चूँकि शरह में आमिल की इबारतें तवील हैं, इस वजह से इनकी तरकीब करने में बाज़ तलबा को दुश्वारी होती है। इसलिए यहाँ कुछ छोटे छोटे जुमलों की तरकीबें लिखी जा रही हैं ताकि उन्हें समझ कर याद करने से बड़े जुमलों की तरकीब आसान हो जाए। जुमला इस्मिया जुमले। नंबर पहला, अल इस्लाम दीन। इस्लाम एक मज़हब है। मुब्तदा खबर जुमला इस्मिया खबरिया। अच्छा, इसकी जो तरकीब बनेगी अल इस्लाम, ये है मुब्तदा, दीन खबर। ठीक है। तो ये मिलकर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बन जाएगा। इसके बाद दूसरा, दीन कल इस्लाम, क्या तेरा दीन इस्लाम है। इसकी तरकीब बनेगी हमजा जो है हर्फ इस्तिफ़ाम, ये दीन मुदाफ का जो है मुदाफ इलैह बनेगा। अल इस्लाम
ضمیر مجرور متصل. حضرت ضمیر مجرور متصل کیسے؟ وہ دینوں کا جو تیرا دین مجرور متصل ہے نا. آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اگر اسم کے بعد جو بھی ضمیر آئے گی وہ مجرور ہوگی. ٹھیک ہے. متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. مضاف مضاف الیہ، ضمیر مجرور متصل سے مل کر مبتدا. الاسلام و خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جملہ اسلامیہ انشائیہ ہوا. جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. جملہ اسمیہ انشائیہ. اسمیہ میں ہمیں اس کی بتانی ہے، وہ اس کی انشائیہ دیکھو نا، ہم کا استفہام آیا ہے نا، اور استفہام کس کی قسم ہے؟ جملہ انشائیہ کی قسم نہیں ہے. جی 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 بالکل بالکل حضرت، جی حضرت بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک، کیونکہ اس جی ہاں. نمبر تیسرا ہے کل حضرت محترمہ نہیں تھی نا حضرت، جب بحث ہو رہا تھا ہم لوگوں کا استفہام یہاں پہ، تو اس لیے یہ آج کنفیوز ہو گئی. حضرت یہ جو کل والی ریکارڈنگ ہے نا، یہ آپ کائنڈلی بھیج دیجئے گا. یہی مجھے کل والی تو یہی ہے محترمہ، یہ میں نے بھیجا، میں نے آپ کو یہ بھیجا، یہی ہے. نہیں حضرت، یہ 1:30 بدھ کو یہ میں نے ریکارڈنگ کل سنی تھی، مطلب کل صبح میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرسوں والی ہے، بدھ والی ہے، کل والی. تو وہ پھر مجھ سے پتہ نہیں آگے پیچھے ہو گئی ہے. میں تو ڈھونڈ کے حیران ہوں کہ وہ جو نا یہ تھوڑی لنک جو ہے نا، یہ تھوڑا آپس میں نے تھوڑی سستی جو کی، تو وہ پھر تھوڑا آگے پیچھے ہو گئی ہے مجھ سے نا. چلو میں کوشش کرتا ہوں ڈھونڈ کر کہیں سے میں آپ کو بھیجوں گا. اس کو سنیں گے تو اس میں کوئی آپ کو آخر میں استفہام والی یہ کوئی چیز آپ کو نہیں. نمبر 3 ہے نام دین الاسلام. دین الاسلام، میرا یاد یہاں پہ آ رہا ہے نا. حضرت گائیڈ کر رہے ہیں، حسن بھائی حضرت گائیڈ کر رہے ہیں. ہاں میرا دین اسلام ہے. ترکیب کریڈٹ میں ہم بھی لینا چاہتے ہیں نا اس لیے. نہیں، میں حضرت کو زیادہ فالو کرنا چاہتی ہوں نا، وہ کیونکہ پھر آواز مکس ہو جائیں گی. ترکیب میں نام حرف ایجاب دین مضاف یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا. الاسلام و خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ 3 یہاں تک کافی ہیں ترکیب. اصل میں یہاں پر ایک 2 ترکیبیں ہیں. دین کا الاسلام، نام دین الاسلام. یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ ہم اور نام کی ہم نے کوئی ترکیب نہیں کی، ٹھیک ہے نا. تو وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں 1-2 الفاظ اور ہیں، وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. دیکھو کہ بھئی حروف کی کتنی قسمیں ہیں. حروف کی 2 قسمیں ہیں. حروف کی 2 قسمیں، ایک وہ حروف کے جو عاملہ ہیں، ایک اور وہ حروف کے جو حروف عاملہ نہیں ہیں. تو حمزہ استفہام حروف عاملہ نہیں ہے. اسی طریقے سے نام جو ہے یہ حروف ایجاب ہے، یہ حروف عاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ حروف غیر عاملہ ہے. حروف غیر عاملہ کے بارے میں پڑھا ہے نا، یاد ہے کچھ؟ کسی کو اگر کسی کو یاد ہے تو ہینڈ ریز کیجئے. حضرت جو حرف اسم اور فعل میں عمل نہیں کرتے وہی نا. ہاں جیسے حمزہ استفہام ہے یا حروف ایجاب ہے. تو اب ان کی ترکیب کیا بنے گی پتہ ہے؟ کہ الدین کل اسلام. اب اس کی ترکیب یوں بنے گی حمزہ استفہام، حمزہ استفہام لا محل لہا من الاعراب، یعنی اس کی اعراب میں کوئی جگہ نہیں ہے. لا محل لہا من الاعراب، کہ اس کے اعراب میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ انشاءاللہ میں آپ کو لکھ کر جو ہے اس کی ترکیب میں بھیجوں گا. جی امیر محمد صاحب سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ لا محل حضرت لا لہا محل من الاعراب، لا محل لہا من الاعراب. جی نوشین آپ کو سمجھ میں آئی؟ جی حضرت، اس کا مقصد یہی بنا نا کہ لا کا مطلب نہیں، اس کا کوئی بھی اعراب جو ہے وہ نہیں ہے. اس طرح سے محلہ لہا یعنی اس کی کوئی جگہ من نہیں ہے، الاعراب. اس کے اعراب کی کوئی جگہ نہیں ہے. لا محلہ، ہاں اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ لا محل لہا من الاعراب. جی کوئی ایک پڑھ کر سنائے ذرا. لا محل لہا من الاعراب. لا محلہ لہا من الاعراب. ایک پڑھے نا بھائی، ایک پڑھے. جی لا محلہ لہا من الاعراب. ہاں جی نوشین بہن آپ پڑھیے. لا محل لہا
من الاعراب. ہاں جی حسن بھائی. لا محل لها من الاعراب.